شادی بیاہ میں جب تک بدماشی نہیں ہوگی، کسی کا باپ بھی تمہاری، لوگ تو یہی نکالتے رہیں گے وہ بڑی ہے، وہ عمر میں چھوٹی ہے، اس کی انگلی میں ایک اور انگلی بھی نکلی ہوئی ہے، ہوتا ہے بعض خواتین کی 2 انگلیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے ناخن یوں کر کے ٹیڑھا ناخن ہے. ہمارے ایک جاننے والے ان کے 2 انگوٹھے تھے، تو اگر یہ جاننے والی کے ہوتے تو اسی بیس پہ رشتے ٹوٹ رہے ہوتے. کیا خیال ہے اس کے تو 2 انگوٹھے ہیں، یا چماٹ لگائے گی تو زیادہ پڑے گا. لڑکی چاہے کتنی بڑی ہوتی وہ لڑکی ہے، عورت ہی ہے. عورت مرد کے ماتحت ہی ہوتی ہے، آدمی آدمی ہوتا ہے. بے شک بیوی سے عمر میں چھوٹا ہو لیکن آدمی ہونا چاہیے، پجامہ نہیں ہونا چاہیے، یہ شرط ہے. اگر پجامہ ہے نا پھر بے شک عمر میں بڑا بھی ہو، پجامے کا مطلب 2 ٹانگیں اور سر نہیں ہو رہا، اندر سے کیا ہو، مرد کا بچہ ہو، تو اس کا روب ہوتا ہے عورت کے اوپر. تو عورت آپ سے عمر میں جتنی بھی زیادہ ہو مگر روب کس میں ہوگا؟ آپ کی آواز میں ہوگا، اس کی آواز میں روب نہیں ہوگا. تو آپ کی چال میں قوت ہوگی. تو یہ ہم لوگ ہندوؤں میں رہ کے نا یہ ٹوپی ڈرامے ہم نے سیکھ لیے، عمر زیادہ عمر کم. بھائی جو جس کو پسند آ رہی ہے شادی کر لے. میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں بیوہ پسند آ رہی ہے، اس کے 6 بچے ہیں، کہہ رہے ہیں یار عاشق ہو گیا ہوں، میرے دماغ سے نکل نہیں رہی ہے، لیکن ماں باپ کہہ رہے ہیں بھائی 6 بچوں والی بیوہ سے تو شادی کر رہا ہے، تو اپنی عمر دیکھ. میں کہتا ہوں یار جب آپ کو پسند ہی وہ آ رہی ہے تو لائف نکاح میں اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے نا تو اسی 6 بچوں والی سے کرو. کیونکہ وہ جو کنواری ہے اور جو اس کی عمر آپ سے کم ہے، جب پسند ہی نہیں آ رہی آپ کو تو کیا کرنا ہے اسے شادی کر کے. بھائی اس کی میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں جب کسی کے گھر جاتا ہوں میں کہتا ہوں بھنڈی پکا کے لاؤ خاندانی طریقے سے. وہ نہیں، وہ پائے لے کر آ رہے ہیں، وہ لا رہے ہیں میرے لیے جی نہاری لا رہے ہیں یا اور کوئی چیز. میں پھر بھنڈی کھا رہا ہوتا ہوں تلاش کر. مجھے بھنڈی بہت پسند ہے بشرطے کہ صحیح پکی ہوئی ہو. بڑا ذائقہ ہے بھنڈی میں. ابھی میری ایک جگہ کھانا تھا، میں نے ان سے کہا بھنڈی پکاؤ، تو وہ اتنی بڑی پلیٹ میں کھا گیا بھنڈی کی، میری بدہضمی ہوئی، باقاعدہ استغفار کیا میں نے اس میں، توبہ استغفار کیا. لیکن بھنڈی کون چھوڑتا ہے یار، اتنی پکی بھی صحیح ہو. ایسا نہ ہو کہ مجھے بھنڈی لا کے کھلانا شروع کر دیں. کاٹ کے لوگ تل کے لگتے ہیں پتہ نہیں کیا بنا دیتے، اس کا کتلے بڑے بڑے ہوں، ٹماٹر چھلکا اور بیج نکال کے ڈلا ہوا اس کے اندر. کیونکہ بہت سے لوگوں کو ٹماٹر کے چھلکے بیج سے الرجی ہے، جن میں میں بھی شامل ہوں. میں ٹماٹر کا چھلکا بیج نہیں کھا سکتا، مجھے فوراً عجیب سی خارش شروع ہو جاتی ہے باڈی میں، آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ٹماٹر کا چھلکا بیج سے مجھے الرجی ہے. بغیر ٹماٹر یعنی میں اس لیے بتانا پڑتا ہے نا کہ بیان جائے گا تو ہر جگہ بھنڈی آنا شروع ہو جائے گی. تو ٹماٹر خوب ڈالے ہوئے ہوں گے چھلکوں سمیت، وہ پھر بھی نہیں کھاتا. تو اب میں ان سے کہہ رہا ہوں تو یار میں نہیں کھا رہا گوشت، مجھے نہیں یہ کھلاؤ مچھلی، میں بھنڈی کو فوکس کر رہا ہوں. لیکن نہیں، لوگ یہ نہیں دیکھتے مہمان کیا چاہ رہا ہے، لوگ دیکھتے ہم نے یہ تیرے باپ پکڑے کھائے گا جو ہم نے تیرے لیے بنائے گھنٹہ لگا. تو سیم یہی کنڈیشن کہاں ہوتی ہے، کسی کو بیوہ پسند آ رہی ہے لیکن محلے والے لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ابے تو کنواری سے کر، تو کم عمر سے کر. ابے جب اس کو پسند نہیں آ رہی تو جو آ رہی ہے وہ اس سے کرنے دو نا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے نبی نے تو حضرت خدیجہ سے کی ہے جو عمر میں اتنی بڑی تھی ان سے، اور کتنی کامیاب شادی چلی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے اگر کسی سے کوئی غیرت آتی تھی نا تو خدیجہ کے علاوہ کسی بیوی سے غیرت نہیں آتی تھی، غیرت صرف خدیجہ سے آتی تھی. اس لیے کہ مجھے پتا تھا نبی باقیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو جتنی بھی سوکنے ہو محبت مجھ سے ہی ہے. لیکن کہتے جب خدیجہ کا تذکرہ کرتے نا تو جس انداز میں کرتے مجھے لگتا کہ مجھ سے بھی زیادہ محبت کس سے ہے، خدیجہ سے. تو اس لیے حضرت عائشہ نے ایک دن کیا فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کماری بیوی دے دی، کم عمر دے دی، آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہو جس کے سرخ جبڑے تھے. یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں. ہمارے نبی کو غضبناک ہو گئے. پھر آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تعریفیں شروع کر دی. تو آپ کو جو پسند آ رہی ہے بھائی، عمر میں زیادہ عمر میں کم ہو، 18 بچے ہوں، 2 بچے ہوں، 1 بچہ ہو، بچہ ہو ہی نہیں، جو پسند آ رہی ہے اس سے کرو. اور آپ کا ابا عقل مند ہوگا نا، وہ بھی کہے گا یار میرا بچہ جب اس میں خوش ہے تو اس کو سکون اسی میں ملے گا. جب بیوی سے انسان کو سکون ملتا ہے تو ابا کو بھی سکون دیتا ہے، اماں کو بھی سکون دیتا ہے. ورنہ بیوی آپ کے سکون کی نہیں ہے، وہ ادھر ٹینشن پارسل ابا کو ٹینشن پارسل کرے گا. یاد رکھو ٹینشن ایسی چیز ہے جو متعدی ہے. ٹینشن جو ٹینشن کا مریض ہے نا وہ اکیلا نہیں ہوتا، وہ قبر میں جانے سے پہلے 25 لوگوں کو ٹینشن کا مریض بنا کے جاتا ہے. تبھی تو میں وہ لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک عورت اپنے شوہر کو لے کر گئی ڈاکٹر کے پاس اور کہنے لگی ڈاکٹر صاحب یہ ڈپریشن کے مریض ہیں. تو ڈاکٹر نے انٹرویو لیا، بیماری سمجھ گیا. ڈاکٹر نے نیند کی گولی دی اس کی بیوی کو. اس خاتون نے کہا یہ میں نے انہیں کب کھلانی؟ اس نے کہا یہ آپ نے کھانی ہے. جتنا آپ سوئیں گی یہ اتنا جلدی ریکور ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے جاگنے کی وجہ سے ان کو ٹینشن ہو رہی ہے. تو مائی ڈاکٹر تھا. تو جو پسند آ رہی ہے بھائی وہ کیا ہے؟ بعض لوگ کیا ان کو کوئی بلیک کلر کی پسند آ رہی ہوتی ہے،
ماں باپ نہیں کرنے دے رہے, ہمارا سارا خاندان چٹا ہے, بچے چت کبرے پیدا ہو جائیں گے ہیں بھائی. ایک آدمی کو اپنی کزن سے عشق ہو گیا, کزن تھی تھوڑی بلیک, اس کو وہ اٹریکشن تھی اس کی نظر میں, پورا خاندان دشمن ہو گیا. ابا اس نے کہا ایسی کی تیسی کر لی شادی, آج بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں الحمدللہ, وہ خوش ہیں میاں بیوی. تو اللہ میاں نے جو اتنی عورتیں پیدا کی ہیں, کسی نہ کسی کے لیے اس میں اٹریکشن رکھی ہے تاکہ وہ نہ کرے تو دوسرا کر لے. لیکن آپ نے اگر سوسائٹی کی وجہ سے ایک معیار بنا لیا, سمجھ لو پھر کل آپ کی بیٹیوں کا بھی بیڑا غرق ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا سا ہے وہ, اور لوگ کہیں مجھے پسند تو آ رہی ہے لیکن میری اماں منع کر رہی ہیں, میرے چاچو منع کر رہے ہیں. اچھی اچھی لڑکیاں, کوالیفائڈ, ایجوکیٹڈ اور بڑے اچھے خاندانوں کی, سب کا صرف ایشوریا رائے اور دو چار اس ٹائپ کی بچ جائیں گی جن سے لوگ شادیاں کریں گے. دو چار بچ جائیں گی جو اس ڈیزائن کی, ابا کو وہی پسند آ رہی ہوگی. تو یہ تو اللہ میاں نے ہر طرح کے, مرد بھی تو آڑے ترچھے ہیں نا, کتنے ٹیڑے میڑے آڑے ترچھے لڑکیوں کو پسند آ رہے ہوتے ہیں. میں تو کتنے نکاح پڑھاتا ہوں, دولہا دیکھ کے میں کہتا ہوں بس عورت کا ظرف ہے کہ ایز اے دولہا اس کو اس نے قبول کر لیا. لیکن ہم رشتہ تھوڑی توڑواتا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں یہ دوبارہ انکوائری ہوگی, یہ 18 سال کی لڑکی کی اس آدمی سے شادی کیوں ہو رہی ہے, میں قاضی ہوں, میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا, جاؤ. میں کیا سوچتا ہوں کہ بھائی جب لڑکی نے دیکھا بھی ہے, ظاہر ہے ہماری سوسائٹی میں زبردستی لوگ شادیاں نہیں کراتے لڑے, جب پسند ہے تو جب اس کو وہ پسند ہے تو اچھی بات ہے یار. اس کو 50 سالہ پسند آئے, 45 سالہ پسند آئے, کالا پسند آئے, ٹیڑا پسند آئے, آڑا پسند آئے, جو اس کو پسند آ رہا ہے بھائی ٹھیک, اور وہ زیادہ اچھی زندگی ہوتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں, ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے کہا نفرت کی کامیاب ہوتی ہوں گی, پھر پہلے نفرت کرو شدید طریقے پھر شادی کرو. تو نبی نے حکم دیا ہے جہاں محبت ہو وہاں شادی کامیاب ہوتی ہے. لن تر للمتحابین مثل النکاح, صحیح حدیث ہے, دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اس کا علاج ہی کہ ان کو لیگل کر دو, صحیح ہے نا, بجائے ایک دوسرے کو کتے بھیجنے کے, ایک دوسرے کے پیچھے کتے چھوڑنے سے بہتر کیا ہے دونوں کو کیا کر دو, لیگل کر دو. ہمارے یہاں سے بہت واقعات ہوئے ہیں, یعنی ہمارے یہاں سے مراد ہم نے لوگوں میں دیکھے ہیں اپنے سوسائٹی میں کہ کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے عشق ہو گیا, باپ سمجھدار تھا, اس نے لڑکے سے بلا کے انٹرویو لیا, دیکھا بھائی صحیح ہے, کماتا ہے, یہ کمانے کے قابل ہے, بیٹی کی شادی کر دی. اور ایسے بیوقوف بھی ہے, پتہ چلا لڑکی کسی کو پسند کر رہی ہے, ایک دم بندوقیں نکال لی, توپیں نکال لی, اڑا دو بم کو سالے وہ. ابے کسی چرسی کو تھوڑی پسند کر رہی ہے, کسی ہیروئن کی کو تھوڑی پسند کر رہی ہے بھائی, وہ بھی انسان کا بچہ, پہلے تحقیق تو کر لو. انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ اس کو پسند کیوں آیا, ہماری پرمپرا نہیں ہے, یہ نیچرل ہے بھائی, پسند آنا یہ نیچرل ہے. اللہ نے عورت کی رغبت مرد کی طرف, مرد کی عورت, یہ نیچرل ہے. آپ کی بچی کو کوئی پسند آ گیا تو اس کا مطلب یہ صحیح نیچر پہ چل رہی ہے. کوئی بھی پسند نہیں آ رہا پھر اس کے دماغ کا علاج کراؤ, سمجھ رہے نا. جیسے کھانا بچوں کو کوئی پسند آتا ہے, کوئی کھانا پسند نہیں آتا. اب آپ کے بچے نے کہا ابو میں پراٹھے کھاؤں گا, آپ کی غیرت آ گئی, ابے تجھے پراٹھے توپے نکال لیا آپ نے, میرے ہوتے ہوئے تجھے پراٹھے کیوں پسند آئے, روٹی پسند آنی چاہیے تھی. بچہ کہے گا ابا یہ تو نیچرل ہے, میں نے اپنے اختیار سے تھوڑی پسند کیا ہے. تو جیسے بھائی بھوک لگتی ہے تو کسی کو پراٹھے کھانے کا دل چاہتا ہے, میرے جیسے آدمی کو کسی کا روٹی کھانے کا دل چاہتا ہے, کسی کا سموسے کھانے کا دل چاہتا ہے. تو ایسے ہی لڑکی جب بالغ ہوتی ہے تو کسی کو وسیم پسند آ جاتا ہے, کسی کو غفار پسند آ جاتا ہے, کسی کو سلیم پسند آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس میں غیرت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں غیرت کے خلاف جب ناجائز دوستیاں لگانا شروع کر دے. اگر تمیز سے آ کے ابا اماں کو بتا رہی ہے تو پھر غیرت کی بات نہیں ہے, پھر بغیرتی یہی ہے کہ آپ اس کو اس کی پسند کی جگہ شادی نہ کرنے دو, کیونکہ پھر ہوگا یہ کہ شادی کہیں اور ہوگی, پسند کہیں اور ہوگی. تو پھر یہ بغیرتی, اور شوہر کے ساتھ بھی بغیرتی ہے کہ سامنے وسیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور دل میں کلیم بھائی بیٹھے ہیں. کیا خیال ہے, یہ زیادہ بڑی بغیرتی ہے. نہیں آئے گی سمجھ میں باتیں, نہ اباؤں کی سمجھ میں آئیں گی نہ اماؤں کی. چلتے رہو جیسے چلنا ہے, بیڑا غرق کرو سوسائٹی کا. بھائی ہم تو چیخ چیخ کے تھک گئے, لیکن آئے گی نہیں سمجھ. میں میری سچی نیت ہے کہ سال ماں باپ کو خوش کراؤں گا دل سے. اللہ تعالیٰ دل سے دعا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ کرا دے. اگر کوئی یہ توکل کرے کہ میں کچھ کام نہیں کروں گا غیب سے روزی ملے گی, توکل نہیں ہے, حماقت ہے. مرے گا اور اللہ خودکشی کا گناہ دیں گے اس کو. کمانے کی پوری کوشش کرو, پھر توکل کس پہ کرو, اللہ پہ. اسباب اختیار کیے بغیر توکل اسلام میں جائز نہیں ہے. دعا کی درخواست ہے, گھر میں ہماری دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے تمام مسائل حل فرمائے. گل محمد نے دعا کی درخواست کی, دل سے دعا ہے جی. اسلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیوی سے دوسری شادی نہ کرنے کا وعدہ کر. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے دوسری شادی نہ کرنے کا وعدہ کیا, تو کیا یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے؟ دیکھو کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو اگر وعدہ کرتے ہوئے آپ کی نیت نہیں تھی پورا کرنے کی تو پھر یہ منافقت ہے.
کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. لیکن وعدہ کرتے ہوئے آپ کے دل میں یہی تھا کہ میں ایسا کروں گا, تو پھر اس وعدے کو توڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, بشرطے کہ سامنے والے کا کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو. معاہدے پورے کرنا واجب ہے, معاہدے, ایگریمنٹ. وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ سے وعدہ کیا یک طرفہ کہ میں آپ کو رات کو بریانی کی دیگ کھلاؤں گا. اب یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے اس کے پیسے لے لیے ہو یا کوئی کمٹمنٹ کر لی ہو کہ میں دیگ کھلاؤں گا اور آپ یہ کرنا. ویسے ہی میں نے خیال آیا چلو یار آج سب کو کیا کرتے ہیں رات کو کھانے پہ دعوت دیتے ہیں. بعد مجھے خیال آیا یار میں کیا کہ پھنس گیا ہوں یار, یہ تو بہت مسئلہ ہو گیا, دیکھیں آج کل سستی آ رہی ہے کیا, اور اتنے لوگوں کو بٹھاؤں گا کہاں, میرا پروگرام کینسل ہو گیا, میں نے آپ کو کہہ دیا بھائی میرا ارادہ نہیں ہے. تو یہ کوئی منافقت نہیں ہے کیونکہ یک طرفہ ہے نا یہ, تو آپ پر کوئی لازم تھوڑی ہے کوئی بھی چیز. تو اگر آپ کا موڈ نہیں ہے تو آپ, تو اسی طرح یاد رکھو کچھ چیزیں وعدہ کہلاتی ہیں, وعدے, ان میں وعدہ کرتے ہوئے ہی توڑنے کی نیت تھی تو یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, تو منافق ہے. جیسے اذا وعدہ اخلف, حدیث میں آتا وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتا ہے, تو اس سے وہی مراد ہے کہ کرتے ہوئے نیت ہوتی ہے اس کی, لیکن بعد میں آپ کا ارادہ بدل گیا, بشرطے کہ نقصان نہ ہو. نقصان یہ کہ لوگ آ گئے بھوکے دیکھ کے انتظار میں بیٹھے میں, اب آپ نے جا کے کہا کہ چونکہ وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے میں دیکھ نہیں کھلا رہا. آپ بولو گے یار ہم گھر کے کھانے چھوڑ کر آئے ہیں 1 گھنٹے سے, ہماری جو ہے نا آنتے قل اللہ پڑھ رہی ہے. یہ پھر اس لیے گناہ ہوگا کہ آپ تکلیف دے رہے ہیں کسی. لیکن اگر پہلے ہی بتا دیا بھائی اپنے اپنے گھروں پہ جا کے کھانا کھاؤ, میں نے آج آپ کو دیکھ کھلانے کا وعدہ کیا تھا لیکن میرا ارادہ پہلے ہی بدل گیا ہے, اس میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے, آپ اپنے گھر میں کھاؤ. اب آپ نے کیس کر دیا میرے خلاف, نہیں جی مفتی صاحب نے چونکہ بریانی کا وعدہ کیا تھا تو اب ان کو کھلانی پڑے گی, تو کورٹ کس کے حق میں فیصلہ کرے گی, میرے حق میں دے گی. بولے کہ بولا تھا نا تو بول دیا, بعد میں ارادہ بدل گیا, یہ کوئی لازم تھوڑی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو کوئی آدمی بیوی سے ہنستے ہوئے کہہ دے بیگم میرا کوئی ارادہ نہیں ہے دوسری شادی کا, پکا وعدہ, اگر اس کے دل میں ہے کہ میں کروں گا تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا. کم بخت جب تیرے دل میں ہے تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے, یہ منافقت ہے. لیکن اس وقت آپ کے دل میں تھا کہ واقعی نہیں کروں گا, پکا وعدہ, اگلے دن کوئی ایسا رشتہ آ گیا آپ نے بولا یار کرنا چاہیے, تو یہ کوئی لازم نہیں ہے. سمجھتے ہو, اگر آپ کر لو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایک اور میں مثال دیتا ہوں زیادہ واضح. بعض لوگ کیا کرتے ہیں دوسری شادی میں دوسری بیوی سے حقوق معاف کروا لیتے ہیں. یہ مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے, جب سے میرے بیان چلے نا تو لوگوں نے درمیان کا راستہ اختیار کیا کہ ٹینشن پالنے سے بہتر ہے صرف شادی کرو اور حقوق نہ دو اس کو. تو کیا کرتے ہیں, بیوی کو کہتے ہیں بھائی چونکہ تم غریب ہو تو ہم تم سے شادی کر رہے ہیں, میں رات کی باریاں نہیں دے سکتا کیونکہ میں ایک رات گھر سے شارٹ ہوا نا تو سسرال سے میں پٹوں گا, ان کو پتا چل جائے گا, لہذا میں رات میں باریاں نہیں دوں گا, میں دن میں آیا کروں گا بس جب موقع ملے گا, لیکن نان نفقہ مجھ سے لے لیا کرو بس. اس طرح بہت لوگ کر رہے ہیں. تو یاد رکھو یہ جب بیوی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے, تو یہ بھی عورت کی طرف سے وعدہ ہے, معاہدہ نہیں ہے. اس کو ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات سے پھر جائے. مثال کے طور پر آپ نے شادی کی, اب آپ باریاں نہیں دے رہے, اب آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی میں نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا بھائی میں باریاں نہیں دوں گا. تو یہ عورت اب یہ نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے اس پہ یہ لازم ہو گیا, بلکہ وہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی چونکہ میں آپ کی بیوی ہوں شرعن آپ کے ذمہ لازم ہے کہ مجھے حقوق دیں. تو ٹھیک ہے اس وقت میرا موڈ نہیں تھا, میں نے بول دیا تھا کہ چلو یار پیسے دے دینا, حقوق باریاں نہیں دینا, لیکن اب مجھے پراپر آپ کی وائف بننا ہے تو آپ کے باپ کو بھی باریاں بولو دینی پڑیں گی اس. تو یہ کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو قیامت تک کے لیے لازم نہیں ہو جاتے. تو آپ نے کہہ دیا, میں مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہہ دیا میں ہر مہینے تمہیں 50,000 ہدیہ دیا کروں گا, 2-4 مہینوں کے بعد آپ کو خیال آئے یار یہ زیادہ ہی لمبی کہہ گیا میں, تو نہ دو. اب یہ تھوڑی کہ منہ سے ایک لفظ نکل گیا تو اب قیامت تک آپ کو اس کو وہ پیسے دینے. ہاں جو ایگریمنٹ ہے نا دونوں طرف سے, آپ نے کہا 50,000 روپے تمہیں دوں گا, موبائل دے دو مجھے, ہر مہینے 50,000 دوں گا. اب یہ ایگریمنٹ ہے, یہ یک طرفہ وعدہ نہیں ہے. آپ نے ایک چیز لے لی, اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کو ہر مہینے ایک اماؤنٹ اس کو جو بھی اس کی قیمت بنتی ہے طے ہوئی ہے وہ دینی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ یک طرفہ نہیں ہے, یہ 2 طرفہ معاہدہ ہے. جلیے بھائی ہم نے پہلے بھی حاضری ہوئے تھے لیکن پنجاب سے ملاقات ہو سکتی ہے نہیں. کہاں ہیں پنجاب والے جو آئے ہیں؟ السلام علیکم, کیا حال ہے, ہوگی ملاقات, اپنا خیال رکھیے گا. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, کیا ہے وہ ایک راحتیں اور بھی ہیں راحتیں وصل کے سوا. ہر شاعر عشق معاشقے کے قصے سناتا ہے نا, غزلوں میں شاعروں کو یہی ہوتا ہے. وصل کہتے ہیں محبوبہ سے ملاپ. تو شاعر 2 ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, یا تو محبوبہ سے جدائی کا غم بیان کر رہے ہوتے ہیں یا ملاپ کی خوشی بیان کر رہے ہوتے ہیں.
تو ایک شاعر کو بڑا غصہ آ گیا, بولا یار اور بھی غم ہے زمانے میں راحتیں اور بھی ہیں راحتیں وصل کے سوا, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, کوئی اور ٹاپک چھیڑو. صاحب سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل جنت کی کیا صفات بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنین کے شروع میں جو صفات بیان کی ہیں, سب سے پہلی صفات نماز قائم کرتے ہیں, نمبر 2 لغویات سے بچتے ہیں. لغو کہتے ہیں ان تمام کاموں کو جن کا نہ دین میں کوئی فائدہ اور نہ دنیا میں کوئی فائدہ. ڈبو کھیل رہا ہے سارا دن بیٹھا ہوا ہے, سنوکر کھیل رہا ہے, ویڈیو گیم میں لگا ہوا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا. اور تیسری چیز صدقات و خیرات خوب کرتے ہیں, ان کے مال سے ہر وقت صدقہ خیرات کیا ہوتا ہے, نکلتا رہتا ہے. چوتھی چیز اللہ نے بیان کی لفروجہم حافظون, شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, بیوی کے علاوہ کسی اور طرف نہیں جاتے. اس میں ہینڈ پریکٹس ہے, اس میں زنا ہے, اس میں بد نظری فحش فلمیں دیکھنا انٹرنیٹ پر, یہ سب چیزیں آ گئی. ایک ہی راستہ آپ کے پاس, وہ کیا ہے, شادی. کبھی ہم شادی کرتے رہتے ہیں ہر وقت. اچھا یہ جو شادی والا ایسا راستہ ہے, آپ فحش فلمیں دیکھو گے کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا, اس میں بن ہی نہیں سکتا. اتنے وسائل آج کل لوگوں کے پاس ہیں, موبائل ہے, کمبل میں فلم چلا دے, کون دیکھ رہا ہے؟ تو واش روم میں جا کے فلم چلا دے, کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ اتنے راستے, ابا کہاں تک نگرانی کرے گا؟ اور اسی طرح جو زنا کے جتنے راستے ہیں, لیکن جب آپ شادی کی طرف آؤ گے تو سارا خاندان آپ کا دشمن ہو جائے گا, آپ مار ڈالیں گے, آپ کو دھمکیاں دیں گے. ابھی ایک بندے نے شادی کی ہے, اس کو ابا نے پوری جائیدادوں سے نکال دیا, اس کو بالکل روڈ پہ آ گئی دوسری شادی پہ, حالانکہ دیندار ہے ماشاءاللہ سارا گھرانہ. تو اس لیے میں شادی کرتا رہتا ہوں کہ شادی میں رکاوٹ بہت ہے, اور اس زمانے میں شادیوں کے بغیر برائی سے بچنا بہت مشکل ہے, کیونکہ کھا تو رہے ہو نا اسی سپیڈ سے. جب کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہو, کوئی فحش چیز آ جاتی ہے, ایک دن جذبات بھڑکتے ہیں. آپ نظر کی حفاظت تو فرض ہے, لیکن بہت سی جائز چیزوں میں بھی بری چیزیں آ جاتی ہیں, تو جذبات تو کنٹرول میں نہیں ہوتے. پھر تو حلال ہوگا تو انسان اپنی جو ہے نا خواہشات کی تسکین کرے گا, حلال نہیں ہے تو پھر گند میں منہ مارے گا جا کے. تو اس لیے شادی وادی میں کسی کی پرواہ نہیں کیا کرو, کر کے بتا دیا کرو ہو گئی ہے, جو کھڑنا ہے وہ کھڑ لو. جس بندے نے دوسری شادی کی نا, اس کے جائیدادوں سے نکال دیا, آیا تو بیچارہ وضو کر رہا, ایسا لگ رہا تھا یتیم ہے کوئی. تو کسی نے مجھے کہا اس کے کو ذرا تسلی دیں بیچارہ. میں نے کہا بیچارہ کیا, ایک اور کر, جس کی 2 ہوتی ہیں بیچارہ ہوتا ہے وہ. بولو بیچارہ کہاں سے ہو گیا؟ تیرے پاس تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے بھائی. بیچارے تو وہ ہیں جو ایک بھی نہیں ہے, یا ایک ہیں بہت عرصے سے. اب کیا خواتین غصہ کر جاتی ہیں نا, تو وہ بھی بیچارے نہیں ہیں, لیکن جس کی 2 ہے وہ تو بیچارہ ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا تجھے تو اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت دی ہوئی ہے, 2 ہیں. اور میں نے کہا ٹینشن جب ہوگی جب تیسری نہیں کرے گا تو غم میں گھلتا جائے گا کہ میرے ابا نے جائیداد سے نکال دیا, میرے ابا نے یہ کیا. تو اب جب ایک کام کر لیا ہے نا, تو پھر بھرپور طریقے سے کرو بدمعاشی. بولو میں آپ نے نکال دیا نا جائیداد سے, آپ نے کر دیا, ایک اور کر رہا ہوں. موسٹ وانٹڈ جب تک نہیں بنو گے, جب تک یہ ٹینشن ختم نہیں ہوگی. اب اس ٹینشن کو انجوائے کرنا سیکھو, کیونکہ اب ساری زندگی یہی ذلت میں رہو گے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تو میں نے کہا اب اسی کو کیا کرو, انجوائے کرو. ایک دفعہ بدنام تو ہو گئے ہو نا, چھاپ تو لگ گئی ہے, پڑیا تو نکل آئی ہے جیب سے, اب اسی کو بزنس بناؤ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی مفتی صاحب اگر قبرستان میں مردے نہیں سنتے تو ہم قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے اسلام کیوں کرتے ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں, تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو. باقی فرشتے مردوں تک پیغام پہنچا دیتے ہوں گے. وسیم بھائی نے سلام بھیجا ہے, وہ تو شکر ہے ان کا پیغام فرشتے ہم تک نہیں پہنچاتے. بس یہاں سے یہ ون وے ہے, سمجھ رہے ہو نا, یہاں سے پیغام جاتا ہے, وہاں سے آنا شروع ہو گیا نا تو ٹینشن میں آ جاؤ گے. کسی دن وہاں سے محبت بھرا پیغام آ گیا کہ میں آپ کو بہت یاد کر رہا ہوں آپ کے بغیر. اچھا یہاں سے پیغام جاتا ہے. بس نکاح فرض ہونے کی شرط ہے کہ شہوت بڑھ جائے اور رشتہ بھی مل رہا ہو, لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نان نفقہ بھی شرط ہے. بھائی رشتہ اگر مل رہا ہے تو اپنی مالی پوزیشن ان کو بتا دو, بھائی میرے پاس اس سے زیادہ مال اسباب نہیں ہے, تو وہ اگر دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تو نہ دیں, کیونکہ یہ وہ بھی تو چیک کریں گے نا. تو ایسی لڑکی کا رشتہ مل جائے گا جن کے مالی حالات آپ سے بھی زیادہ خراب ہیں, وہ دے دیں گے. وہ کہیں گے ہماری بچی کو ویسے بھی گھر میں پاپے بھی کھلانے کے لیے نہیں ہے, ہو سکتا ہے تو گٹکے کھلا دے اس کو, پاپے کھلا دے, پان کھلا دے.
تو غریب لڑکی سے شادی کرائے ایسا آدمی، مالدار سے نہ کرے. اچھا بھائی مفتی صاحب، فرقہ بندی سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ پھر اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا، بہت لمبی بات ہو گئی ہے، جلدی سے بس ختم کریں، جلدی جلدی، اسپیڈ اسپیڈ، بہت ٹائم ہو گیا. دیکھو آپ کسی سے بتا دوں سب کیا کہہ رہے ہو؟ یہ چھپانا ہے، چھپانا ہے یا بتانا ہے؟ چھپانا ہے تو کان میں بتاؤ نا، آپ اتنی زور سے بول رہے ہیں. سمجھ تو گئے کیا کہہ رہا ہے؟ او ہو، دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے والا کیس ہے. یہ حل نہیں ہے. یہ میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے. بعض دفعہ میں نے پیغام بھیجا، آج اس کے بچے ہمیں ماموں کہہ رہے ہیں. ہر جگہ یہ بیٹھ جائے، اس کا حل نہیں ہے کسی کے پاس. دیکھو اب نہیں ہو سکتا کچھ، اب نہیں ہو سکتا میرے بھائی. کہیں اور شادی بھی ہو گئی، اب اس کی اب کیا ہو سکتا؟ مفتی طارق مسعود اسپیشل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، اس کا مطلب اچھے اور برے کیا ہیں؟ ایک جیسے. بلکہ بعض دفعہ تو برے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں، اچھے ان کو بری زندگی ملتی ہے. بعض دفعہ تو الٹا ہو جاتا ہے. جو جرم کرنے والا ہے وہ گھومتا رہتا ہے مزے سے، اور جو مجرم ہے وہ چھوٹ جاتا ہے. دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے یہ. تو اللہ نے فرمایا کہ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تو جتنے لوگ بھی کہتے ہیں نا آخرت نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، خدا کا انکار کر دیتے ہیں یا اسلام کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ آخرت کا عقیدہ تو اسلام نے ہی بیان کیا ہے. یہود و نصارہ بھی بتاتے ہیں، اتنی تفصیل سے نہیں بتاتے وہ، اور وہ بھی صرف بتانے کی حد تک ہی رہ گئی. ان کے ہاں اس پر عمل تو تقریباً ختم ہو گیا ہے. باقیوں کے ہاں اگر آخرت کا فلسفہ ہے تو وہ اتنا عجیب و غریب سا ہے کہ وہ ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتا. روح بھٹکتی ہے، کچھ کہتے ہیں اچھی روح ہوگی تو وہ یوں جلیبیاں کھائے گی، جو نہیں ہوگی تو روح بھٹکتی رہے گی. روح وہ کہیں نہیں بھٹکتی. جمعرات کو روحیں آتی ہیں کہتے ہیں نا لوگ. تو اللہ نے فرمایا ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے یہ باتیں پڑھ لی؟ کیا باتیں؟ ان لکم فیہ لما تخیرون. کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے آخرت سرے سے ہے ہی نہیں. ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے اس دور میں موجود تھے. کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے آخرت ہوگی، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ ہمیں ملے گی، اس میں ہم جائیں گے جنت میں، ہمیں اچھا بدلہ ملے گا وہاں پہ. اور دلیل یہ کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اللہ نے دنیا میں ہمیں اتنا اچھا کیوں رکھا ہوا ہے؟ پھر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی دنیا میں اللہ نے ہمیں اولاد دی، بیٹے دیے، اور مال دولت دی، قبیلوں کے سردار بنایا ہم کو، اب زبردست ٹھاٹ بھاٹ والی ہماری زندگی ہے. اس کا مطلب اللہ ہم سے، اس کائنات کو بنانے والا ہم پہ بڑا مہربان ہے. تو لہذا آخرت میں بھی ہٹو بچوں معاملہ ہوگا. جیسے دنیا میں ہماری زندگی کیسی ہے، ہٹو بچوں، تو آخرت میں بھی کیا ہوگا، ہٹو بچوں، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، یہاں بھی وہاں بھی. تو یہاں کے مزے اس بات کی دلیل بناتے تھے کہ یہ مزے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہاں بھی ہوں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے کہ آج بالکل لبرلز جو ہے نا، نام نہاد لبرلز، ان کی یہی سوچ ہے کہ اگر آخرت ہے، یعنی اللہ اگر خوش ہے تو انگریزوں سے خوش ہے، مسلمانوں سے خوش نہیں ہے، کیونکہ نوازا تو انہی کو جا رہا ہے، ہم تو پٹ رہے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لو، ہمارے یہاں کرپشن دیکھ لو، ہمارے یہاں تنزل دیکھ لو، کراچی کو دیکھ لو. میں کہتا ہوں اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، کھڈے دیکھ لو. کل کی بات ہے، میں آ رہا تھا تو
ایک موٹر سائیکل والا لڑکا سڑک میں پانی کھڑا ہوا تھا, اس کو پتہ نہیں تھا آگے کھڈا ہے, وہ بیچارہ گرا اور اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی, لوگ اس کے گرد جمع ہوئے تھے. یہ کل کی بات ہے, بائک والے کی کراچی کی سڑکوں میں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو اللہ تو ان پہ کیسے مہربان ہوگا جن کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. اگر اللہ مہربان ہوتا تو ان کی ہڈیاں ٹوٹتی. بھائی اللہ مہربان ہے ان لوگوں پر جن کے خلائی سیارے آسمانوں میں گھوم رہے ہیں, جنہوں نے ہمیں گوگل میپ بنا کے دیا. ان کو ہمارے گھر کا ایڈریس ہم سے زیادہ. میں آپ کو پتا ہے, میں جب کراچی میں کہیں بھی دور نکلتا ہوں, حالانکہ ہم کراچی میں 45 سال 40-45 پوری زندگی یہی گزری نا, پیدا ہو کے اب تک. کراچی میں کسی بھی کونے میں جاؤں تو میں اپنے گھر پتہ کیسے آتا ہوں, گوگل میپ پہ مفتی طارق مسعود لکھتا ہوں. صحیح بتا رہا ہوں, حقیقت ہے. میں لکھتا ہوں کہ بھائی خود ہی لے جائے گا, کون سڑکیں ناپتا پھر ادھر مڑنا ادھر. میں یاد بھی نہیں رہتا. کراچی ہے بھی اتنا بڑا, کسی نے پورا دیکھا ہی نہیں اب تک. جو یہاں 80 سال سے لے رہے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا, آدھا نہیں دیکھ سکے اب تک. تو اس کا مطلب میں اپنے گھر کا پتہ کس سے پوچھتا ہوں؟ یہودیوں سے. ان کو زیادہ پتا ہے, وہ میپ پہ فوراً بتا دیں گے ٹرن لیفٹ, ٹھیک ہے نا, دائیں مڑو, یہاں سے نکلو, یوں نکلو, اور بالکل ایکوریٹ ٹائم بتائیں گے کہ آپ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اپنے گھر کی لوکیشن. تبھی جو لوگ مجھ سے ایڈریس پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, آپ سے ملنے آنا ہے, تو بھائی گوگل میپ پہ لکھو مفتی طارق مسعود, آپ کو انشاءاللہ پہنچا دے گا. وہ سمجھ رہے ہو, گوگل بھی بہت سمجھدار ہے, اس کو پتا ہے کہ. تو لیکن پہنچا دے گا, ملوائے گا نہیں وہ, یہ ذہن میں رکھیں. آپ اس خوش فہمی میں آ جائیں کہ گوگل نے پہنچا تو دیا, ملوا بھی دے گا. ملوانے کے لیے ہم کسی کے کنٹرول میں نہیں, ملیں گے نہیں ہم, کیونکہ ٹائم نہیں ہے. بہت سارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, وہ ملنے کا شیڈول ایک طریقہ الگ ہے. تو ہم اپنے گھر کا ایڈریس بھی کس سے پوچھ رہے ہیں؟ انگریزوں سے. وہ صحیح, ان کو پتا ہے کہ کہاں تم کہاں رہتے ہو اور کدھر مڑنا ہے تم نے. تو بھائی کامیاب تو وہ ہیں, ہم کہاں سے ہو گئے؟ کیا خیال ہے؟ ہر چیز میں انہوں نے ترقی کی ہے, ہر چیز میں اللہ نے ان کو نوازا ہے. تو ہم بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب ہر چیز میں اللہ نے ان کو نوازا ہے تو آخرت میں بھی کون آگے ہوگا؟ وہ آگے ہوں گے. یہ وہی سوچ ہے جو سورہ قلم کی ان آیتوں میں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے ان لکم فیہ لما تخیرون, کہ جو تم چاہتے ہو آخرت میں بھی تمہیں وہی ملے گا. ہے بھائی, جیسے دنیا میں مل رہا ہے تو آخرت میں بھی ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. سلہم ایہم بذالک زعیم, اے نبی ان سے پوچھیں کس کس کا یہ دعویٰ ہے, آئے سامنے, ہم اس کے اس دعوے کا جواب دیتے ہیں. تو یہاں تو قرآن نے اجمالی بات کی ہے, دوسرے مقام پہ قرآن نے ڈیٹیل بیان کی ہے, تفصیل بیان کی ہے. ام یحسبون انما نمدہم من مال و بنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون. فرمائے یہ دنیاوی ترقی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ خیر کے فیصلے کر لیے ہیں. ایسا نہیں ہے, ان کو شعور نہیں ہے. آج کتنے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, یار کوئی کام میں ہاتھ ڈالو کام ہی نہیں ہو رہا, غربت, مہنگائی, بزنس ہی نہیں چل رہا. میں تو فون سنتا نہیں نا, اب کبھی کبھار فون سنتا ہوں. آج میں نے 4 فون سنے, ٹوٹل کتنے سنے؟ 4. ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی, فون آیا, میں نے کہا چلو سن لو بیچارہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک صاحب نے کہا, فون آیا, صاحب نے کہا حضرت کوئی بھی کام کرتا ہوں ہوتا ہی نہیں, کاروبار کے لیے دکان کھولی نہیں چلی, کچھ اور بزنس شروع کیا نہیں چلا, یہ کام کیا نہیں چلا, بندش لگتی ہے. میں نے کہا بندش کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا ایک بزنس کر لو بہترین ہے. میرا بیچارہ خوش ہو گیا. آج ہی کی بات ہے, میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا کہ بندش ہے اس کا بزنس دبا کے چل رہا ہے,
تو آپ سارے بزنس بند کر کے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دو کہ تم پر بندش ہے. نہیں آ رہی بات؟ یعنی آپ کی طرح اور بھی تو پریشان ہوں گے نا, جو اس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ یار ہمارا کام بھی نہیں چاہیے. تو ایک دکان کھول کے اس میں یہ کرو کہ یہاں جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام کیا جاتا ہے مناسب ریٹ پر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جتنا تگڑا جن ہوگا ریٹ اس کے اسی حساب سے, جتنی پاورفل بندش ہوگی تو اس کو کھلوانے کے لیے اس کے ریٹ اسی حساب سے. تو میں نے کہا یہ والا بزنس چلے گا آپ کا. تو میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا کہ بندش ہے, اس کا بھی کوئی بزنس نہیں چل رہا تھا, اس لیے اس نے آپ جیسے لوگوں کو بندش کے نام پہ لوٹنا شروع کر دیا. تو جب میں نے جس اسٹائل سے کہا نا, وہ ایک دم کہکا لگا کے ہنسا. میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا بندش ہے, یہی والا بزنس کر لو. اس کا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ آدھا تو آپ سے چل رہا ہوگا. تو ایک دم ایک دم زور سے ہنسا ہوگا. میں نے کہا چلو بیچارہ اتنی ٹینشنوں میں تھوڑی سی تو ہنسی آئی نا اس کو. میں نے کہا بندے فندش نہیں ہے بھائی, کچھ کام کرو کام. میں نے کہا ایک تو اپنا عیب تلاش کرو, یا تو ایسی پروڈکٹ بیچ رہے ہوگے جس کی پبلک کو ضرورت ہوگی نہیں, یا ایسی پروڈکٹ بیچ رہے ہوگے جو ضرورت تو ہے لیکن 100 آدمی پہلے سے وہ بیچ رہے ہیں, یا آپ نے دکان کہیں گلی کے نکڑ میں اندر کہیں, نکڑ میں تو نہیں, اندر کہیں جا کے کھولی ہوگی, سامنے گندا نالا ہوگا, دوسرے والے کی دکان فرنٹ پہ ہوگی. یا یہ سارے کام ہوں گے, کسٹمر سے تمیز سے بات نہیں کر رہے ہوگے, اس کو دلچسپی نہیں دے رہے ہوگے, یا یہ بھی کر رہے ہوگے دکان کا جو لک ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. پنجاب میں ایک حکیم تھے, بڑے ہی خاندانی حکیم, اللہ نے بڑی ان کو صلاحیت دی. میں 20 سال پہلے ان سے ملا, جیسے تھے نا 20 سال کے بعد بھی ویسے کے ویسے, جو چورن جہاں رکھا ہوا تھا وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے. حالانکہ ماہر بہت ہیں, نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں کسی حکیموں کی دکانیں چلوانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. لوگ پھر پوچھتے ہیں حضرت ہمیں اس حکیم کا نام بتا دیں. بہترین حکیم, مگر جو دکان 20 سال پہلے میں نے دیکھی تھی وہی 20 سال کے بعد بھی. تو میں نے ان کو, میں وہ ایک ایسی کھچڑی سی دکان نہیں ہوتی, کھچاڑا بالکل, جیسے انسان کا دل چاہے کہ حکیم صاحب کو کچھ صدقے کے پیسے دے دو. حقیقت ہے, اور میں نے بھی کچھ صدقہ کیا ان کے اوپر, صحیح میں, ان کی حالت دیکھ کے. بڑے زبردست ماہر حکیم, بہت تجربہ, لیکن دکان کی حالت ایسی بنائی ہوئی کہ اس میں بالکل کوئی نہ بیٹھنے کے, پیشنٹ کے لیے کوئی کرسی ڈھنگ کی رکھی ہوئی ہے, آدمی پیشنٹ بیٹھتے ہوئے ڈرتا ہے کہ لڑک نہ جاؤں میں, خود بھی یہی حالت. پھر کوئی پیشنٹ آ کے بیٹھا ہے تو ایسے مل رہے ہیں جیسے اس سے پرانے بچھڑے ہوئے یار ہوتے ہیں. پیشنٹ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے. ان سب چیزوں کا مریضوں پہ اثر پڑتا ہے, اور مریضوں کو لگتا ہے یہ بیچارہ فارغ ترین آدمی ہے. تو مجھے خود کہہ رہے یار میرے ساتھ کے اتنے کروڑ پتی بن گیا, میں وہیں کبھی. میں نے کہا یہ تو ایسا دکان کا ایسی حالت ہے کہ چندہ دینے کا دل چاہتا ہے. تو یہ سب چیزیں اثر کرتی ہیں نا. تو دکان آپ نے ایسی بنائی بھی ہے, اس میں لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا ہے. اور جو 2 نمبر حکیم ہم نے بہت سے دیکھے ہیں, جو 2 نمبر ہیں, آتا کچھ بھی نہیں ہے, دکان کا اسٹائل ایسا ہے اور اپنے بیٹھنے کا اسٹائل ایسے, نور لگا کے نا کریموں کا, ایسے منہ پہ ایسے نہا دھو کے, اور ایئر کنڈیشن روم, اور ایسی میز کرسی, اور کاؤنٹر پہ بندے بٹھائے ہوئے 5-6 ادھار لے کے نا کہ یار جب چل پڑے گی تو تم اپنے گھر چلے آنا, ٹھیک ہے نا. صرف بٹھائے ہوئے ہیں, اور ایسے زبردست ہر دوا رکھی ہوئی ہے, اور کوئی ایسا آدمی جاتا ہی ایک شہر میں مبتلا ہو جاتا ہے, یار یہ ہیں کیا ماشاءاللہ ان کا بزنس ہے. یقیناً یہ بہت, پھر نفس کو نہیں پکڑ کے یوں گھنٹا, حالانکہ کخ بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا ان کو. ایسے ہی جیسے میں نہیں بتایا تھا 2-2.5 ہفتے پہلے میرے پیٹ میں درد تھا, تو یہاں راستے میں ایک حکیم صاحب کے پاس میں چلا گیا, جا ہی رہا تھا, میں نے کہا راستے میں ہی پڑتے ہیں, تو ہم بیٹھ گئے ان کے پاس. اب انہوں نے میری نبض یوں کی نا, ابے نبض کو چھوڑو, میں بول رہا ہوں میرے پیٹ میں یہ گیس کا درد ہو رہا ہے, گیس اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے, کوئی چورن چٹنی دے دو وقتی طور پر. میں کوئی مستقل تھوڑی آپ کا پیشنٹ ہوں, میں تو وقتی طور پہ چلو یار 7 اپ سے بہتر ہے کوئی چورن کھا لے آدمی. نہیں جی, وہ یوں کر کے نا مجھے کہتے ہیں آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے. تھوڑی بہت پڑھے لکھے ہم بھی ہیں. ہم نے کہا یورک ایسڈ کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ یورک ایسڈ سے گھٹنوں میں درد تو سمجھ میں آتا ہے, پیٹ کا یورک ایسڈ سے کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بہت دیر پا اثر ہو, لیکن
تو وہ پھر میں نے کہا, اور میں نے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ بھی کرایا ہوا تھا کچھ دن پہلے, میں نے کہا تو بالکل کلیئر ہے. انہوں نے کہا تو روزانہ اوپر نیچے ہوتا ہے. اب ظاہر ہے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. خیر اب یہ بیان ادھر کو نہ نکل جائے, تو انہوں نے کوئی دوائیں شوائیں لا کے دی, 500 روپے فری پھوڑ کے مجھ سے لے لی. وہ دوائیں بھی مجھے, میں نے دیکھا تو ایلوپیتھک دوائیں تھی, وہ فلیجل کو کوٹ کے پتہ نہیں کوئی سیرپ بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, فلیجل ہے نا پیٹ کی, ایک سے ایک فنٹر پڑا ہوا ہے. لیکن آپ اسٹائل دیکھو, لوگ تو بے وقوف بنتے ہیں ایسے لوگوں سے. تو خیر میں نے ان سے کہا, وہ کہنے بندش, میں نے کہا بھائی آپ جو بزنس کر رہے ہو نا, آپ کے اندر کوئی فالٹ ہے. کسی پروفیشنل آدمی سے پوچھو بزنس کیسے. اتنا نہیں کہ ٹوپیاں کرانا شروع کر دو لوگوں کو, تو یا محنت نہیں کر رہے ہوگے, جو محنت کرنے کا ٹائم ہے وہ وظیفوں میں لگا رہے ہوگے, صحیح ہے نا. تو ایسے نہیں ہوتا. بات تجربے کی آئی ہے تو ایک اور بتا دوں, ایک صاحب کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا نا, وہ تو بہت ہی غمزدہ, مجھے کہنے یار جہاں جاتا ہوں رشتہ ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا اسی منہ کے ساتھ جاتے ہو جو ڈیزائن آپ کا میرے سامنے ہے, رونے دو. کہہ رہے ہاں میں جا کے کہتا ہوں یار لڑکی والوں کے سے کہتا ہوں بھائی میرے کوئی شادی نہیں کر رہا, تو میں چاہتا ہوں آپ کی بچی سے میری شادی ہو جائے. تو میں نے کہا وہ اگلا سوچے گا کہ جب کوئی بھی لفٹ نہیں کرا رہا تو اس کا مطلب کچھ فالٹ ہے نا, تو میں کیوں کراؤں. میں نے کہا آپ جا کے بولا کرو میرے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے. رشتوں سے مراد ماں کا رشتہ بھی ہے, باپ کا رشتہ, جھوٹ بھی نہیں ہوگا نا, بہن کا رشتہ بھی ہے, بھائی کا رشتہ بھی ہے. اور میں نے کہا ڈبو کے مت کھانا, جب وہ چائے آپ کے سامنے پیش کریں تو بسکٹ اس میں ڈبو کے مت کھانا, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر تھوڑا سا اس میں انکار کا خطرہ ہوتا. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بندش, چڑیل, جن, بھوت. ایک فون آیا وہ یہ, دوسرا فون آیا, میں وہ ڈرائیو کر رہا تھا تو بلوٹوتھ کے ذریعے سن سکتا ہے نا آدمی. میں نے کہا چلو سن لیتے ہیں, بہت دن ہو گئے. فون سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یار لوگوں کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کدھر کو جا رہے ہیں, تو اس لیے میں اس لیے بھی سن لیتا ہوں. پھر دوسرے صاحب بندے, وہ بھی حضرت کوئی بھی کام کر رہا ہوں ہو ہی نہیں رہا, کوئی بھی کام کر رہا ہوں ہو ہی نہیں رہا. تو میں نے دل میں سوچا ان کو بولوں کہ ہو رہا ہوتا تو مجھے تھوڑی فون کرتے, اس بہانے آپ سے ہماری کیا ہو گئی, گپ شپ ہو گئی. یہ والا کام آپ کا ہو گیا, کیونکہ لوگ مجھے فون کر رہے ہو ہی نہیں رہا, آپ نے کیا ہو گیا نا. یہ بات ہی غلط ہے کہ کوئی بھی کام کر رہا ہوں وہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ والا کام جو اتنا مشکل, وہ آپ کا کیا ہوا ہے, ہو گیا ہے. آپ نے خامخواہ میں مسلط کیا ہوا ہے, کوئی بھی کام کر رہا ہوں نہیں ہو رہا. تیسرا فون اٹھایا, وہ کوئی پتہ نہیں طلاق ولاق کا مسئلہ تھا. چوتھا اٹھایا, وہ بھی یہی, کام ہی نہیں ہو رہا. بندش اپنا, یعنی ایک دماغ خراب والی بات نہیں ہے, یہ پاگل بنا دیا. بندش بندش, جن, چڑیل, بھوت, بندش, جادو. او بھائی کو گورے کے بھی تو کام رکتے ہیں نا. گورا کیا کرتا ہے, بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یار یہ کام کیوں نہیں چل رہا, اس کی وجہ کیا ہے. ان کے ماہرین بیٹھتے ہیں, مشورہ لیتے ہیں, پھر اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس فالٹ کو دور کرتے ہیں. گورا اگر روحانی ٹوپی ڈراموں کے چکر میں پڑتا تو میرے بھائی چاند پہ قدم نہ رکھتا. وہ ہر شکست کے بعد, آپ کو پتا ہے ایک روایت میں آتا ہے صحابہ کرام کی نا رومیوں سے لڑائیاں ہو رہی تھی. رومی یہی انگریز, ان کو پہلے روم سے ہے نا یہ, تو یہ تو بہت پہلے سے عیسائی تھے. تو صحابہ کرام کی بڑی لڑائیاں ہونی تھی, جہاں بھی جاتے تھے فتح ہوتی تھی. لیکن جب گوروں سے لڑائیاں ہوئی ہیں نا تو کبھی شکست اور کبھی فتح, پھر پلڑا برابر چلنا شروع ہوا ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی, انہوں نے فرمایا کہ تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس, قیامت قائم ہوگی اس وقت بھی رومیوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی, ان کو شکست کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا. تو جب یہ حدیث سنائی انہوں نے کسی تابعی کو, تو انہوں نے کہا کہ نبی نے اگر یہ فرمایا ہے کہ رومی بہت ہوں گے تو یقیناً ان کے اندر کوئی ایسی خاصیت ہوگی جس کی وجہ سے یہ قیامت تک باقی رہیں گے. آپ کو پتا ہے مسلمانوں کی بہت سی ایسی قوموں سے جنگیں ہوئی ہیں کہ ان کا نام و نشان ختم, بڑی بڑی قومیں ہی ختم, کیونکہ پھر وہ نسل چلی نہیں ان کی آگے, غلام بن گئے, اور پھر آہستہ آہستہ مینورٹی میں آتے آتے مارکیٹ سے شارٹ, یا دوسری قوموں میں کنورٹ ہو گئے, مذہب چینج ہو گیا ان کا. عراق عربی ملک تھوڑی تھا,
عراق جو ہے نا عربی ملک تھوڑی تھا. آج کون سا ملک ہے عراق؟ عرب ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہاں کی اصل قوم کا تو پتہ ہی نہیں کہاں گئی وہ. یہ تو سب عرب بن گئے. مصر عربی ملک تھوڑی تھا, اب کیا ہے؟ عرب کنٹری ہے. الجزائر, مصر, سوڈان, یہ کوئی بھی ان میں سے عرب کنٹری نہیں تھا. یہ تو سارے عرب بن گئے جب اسلام آیا یہاں پہ. پوری قوم ہی ختم. مار مار کے کسی کو ختم نہیں کیا, یعنی ان کا کلچر ہی بالکل ختم ہو گیا. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت انہوں نے پیش کی کہ رومی کیا ہے؟ سب سے زیادہ. تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے تجسس کیا کہ اگر نبی نے ان کے بارے میں کہا, یہ اس روایت کی مجھے سند کی زیادہ اچھی تحقیق نہیں, میں نے بہت بڑے عالم سے سنی ہے یہ روایت, لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے نا وہ بہرحال درست ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے اندر گھس کے تحقیق کی کہ ان کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے ان کو ملیامیٹ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ رہیں گے, کبھی ان کا پلڑا غالب تو کبھی ہمارا پلڑا غالب. ایسے شکست نہیں ہوگی جیسے دوسری قوموں کو ہوئی ہے. کون سی ایسی کوالٹی ہے ان میں؟ تو انہوں نے جب جاسوس بن کے گئے نا, سروے کیا, تو انہوں نے کہا کہ ان کے اندر خوبی یہ ہے کہ جس غلطی کی وجہ سے ان کو شکست ہو جائے, دوبارہ اس وقت تک جنگ نہیں کرتے جب تک اس غلطی کی تلافی نہ کر لیں. یعنی ایک غلطی کو دوسری مرتبہ, بولو نا بھائی, نہیں دہراتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ دیکھتے ہی یہ فالٹ یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے, یہ ہوا کیوں ہے, اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے. اور اب میں آگے اس پہ اپنا تبصرہ کر رہا ہوں اس روایت پہ. مسلمان کے تنزل کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک غلطی کروڑ, 100 کا لفظ ہلکا ہے, کروڑوں مرتبہ کرے گا, اس غلطی کی تلافی کی کوشش نہیں کرے گا. استخاروں میں نکالے گا اپنے ٹائم کو, وظیفوں میں نکالے گا, روحانی ٹوپی ڈراموں میں برباد کرے گا. ایسے ایسے لوگوں کے حالات سامنے آ رہے ہیں. او بھائی, تم سے ایک غلطی ہوئی ہے تو سیکھو تو صحیح کچھ اس سے کہ اب یہ نہیں کرنی. میں کورونا کے موضوع کو ختم کر چکا ہوں, لیکن ایک مثال کے لیے, جس گھر میں کورونا سے موت ہوئی ہے نا, وہ کمبخت بھی احتیاط نہیں کر رہے. مر گئے, ان کا باپ مر گیا, ماں مر گئی, بھائی مر گیا, بہن مر گئی, مگر کہہ رہے یہودی سازش ہے. یار تمہاری قسمت میں خدا کی قسم ترقی نہیں لکھی. تم یہ فضول باتیں کرتے کرتے ہی دنیا سے مر جاؤ گے. تم لوگوں کے جنازوں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے, تمہیں ابھی بھی بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے. بھائی کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نا ایک چیز سمجھانے میں. باقی دنیا کو دیکھو, حکومت ایک اعلان کرتی ہے, ڈاکٹر اعلان کرتے, پوری قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر ملک میں ہو رہا ہے, پوری قوم ایک جگہ. جہاں مسلمان ہے نا, وہاں 6 قسم کے مسلک سامنے آئیں گے. پہلا مسلک یہ کہ ہے ہی نہیں, یہ سرے سے کوئی مرض ہی نہیں ہے, سب بنایا ہوا ہے ڈرامے بازی. او بھائی تو کیا محقق ہے کہ WHO میں بیٹھتا ہے تو کیا جا کے؟ ابے WHO تو ویسے ہی یہودیوں کی تنظیم ہے. ابے WHO نے تو ویسے ہی قسم اٹھائی ہوئی ہے بیڑا غرق کرنے کی مسلمانوں کا. تو یار یہ مسلمانوں کی نہیں تو ساری دنیا کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ایک مولانا صاحب سے میری بحث ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے ڈاکٹر WHO ان کو الو بنایا ہوا ہے. میں نے کہا میڈیکل سائنس ڈاکٹر کی فیلڈ ہے, ان کو سب کو الو بنا لیا, اور مولانا کی فیلڈ میڈیکل سائنس بالکل بھی نہیں ہے, اس کو سب پتا ہے میڈیکل سائنس کے بارے میں. یار یہ کھوپڑی پاگل ہو جاتا ہے آدمی ایسے لوگوں سے بحث کر کر کے نا, مجھے تو غصہ آنے لگتا ہے. یہ دیندار لوگ باتیں کر رہے ہیں. میں ایک محفل میں تھا, ایک داڑھی والے بھائی, اور یہ نہیں کہ سارے, اللہ کا شکر ہے جو سندیدہ علماء ہیں, جو بڑے حضرات ہیں, وہ سمجھدار ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. لیکن ایک دین پہ آنے کے بعد ایک مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف جتنا بولو گے اتنا مشہور ہو گے آپ. یہ ایک مزاج چل رہا ہے مارکیٹ میں. جدھر پوری قوم جا رہی ہے نا, آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی الٹی تحقیق لے کر آنی ہے مارکیٹ میں, حالانکہ آپ اس تحقیق کے اہل بالکل بھی نہیں. آپ کو میڈیکل سائنس کی کتابوں کا نہیں پتا, آپ کو اس وائرس کا نہیں پتا, آپ کو WHO کا بھی نہیں پتا ہے, آپ کو یونائٹڈ نیشن کا بھی نہیں پتا ہے کہ وہ ہے کیا. خود یہودی کو کمبخت کو نہیں پتا ہوتا کہ یار میں اتنا بڑا سازشی ہوں. کورونا کے خلاف سب سے پہلے احتجاج اسرائیل میں ہوا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اور یہودیوں نے کیا ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ
پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے سازش. وہاں کے بھی مذہبی رہنماؤں نے کیا ہے. تو خیر یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. کورونا بہت ہو گیا, جس نے عمل کرنا ہے احتیاط کرے, نہیں کرنا بھاڑ میں جائے اس کی مرضی ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے, اور باقی چیزوں میں صحت کے حوالے سے دیکھ لیں, احتیاط کے حوالے سے دیکھ لیں. کسی مسجد میں امام کے قتل ہونے کا خطرہ ہو, مشہور ہو, وہ اگر احتیاط کی بات کر لینا بھری محفل میں, فوراً توکل کی باتیں کہ موت تو جس دن آنی ہے آئے گی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ موت تو بھائی ایک دن آنی ہے, ان احتیاطوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کمبخت اپنی دکان پہ کیوں تالے ڈالتے ہو؟ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ گورا احتیاط کرتا ہے. آپ کو پتا ہے جب امریکہ کا صدر پاکستان آ رہا تھا, 5 منٹ کے لیے آیا تھا صدر مشرف سے ملنے کے لیے. اس نے کہا تھا پاکستان میں سیکیورٹی پر, مجھے آپ کی سیکیورٹی پر اعتماد نہیں ہے, ایئرپورٹ کی لائٹیں بند ہوں گی, 5 منٹ سے زیادہ ٹھہروں گا. اس وقت حالات بہت ٹف چل رہے تھے. تو وہ پوری احتیاط کرتے ہیں. امریکہ میں اگر یہ اسمبلی جو ابھی موجود ہے کسی دھماکے سے اڑ گئی, آلٹرنیٹ اسمبلی ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. نہیں آ رہی بات, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اس بات کا امکان ہے کہ اسمبلی میں کوئی دھماکہ اور پوری کابینہ اڑ جائے. اگرچہ بہت سخت سیکیورٹی ہے, لیکن کہہ رہے ہیں اس سیکیورٹی کو توڑنا بھی, ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر گیا نا, وہ کہہ رہے ہیں اس کا ممکن ہے. تو اگر ایسا ہوا تو ملک تو حکومت سے کیا ہو جائے گا, کوئی کابینہ نہیں ہوگی, ملک میں تو بدحالی ہو جائے گی. تو اس کا انہوں نے اتنے ذہین ہے, اس کا پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے کہ بالفرض ایسا ہوا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ 100 سال میں بھی ایسا نہیں ہوگا, لیکن اگر ہو گیا تو کیا ہوگا. آلٹرنیٹ کابینہ ہے کہ اگر یہ مر گئے تو فوراً یہ لوگ ہیں جو ملک سنبھالیں گے. ہمارے یہاں کسی بندے سے پوچھو تو اگر مر گیا تو تیری بیوی بچوں کا کیا ہوگا, کہے گا جس اللہ نے آج تک مجھے کھلایا میرے بیوی بچوں کو بھی وہ کیا کرے گا, کھلائے گا. بہت اچھی بات ہے. جب تجھے اللہ کھلا رہا ہے, کیا گھر میں بیٹھے بیٹھے تیرے منہ میں آگے نوالے ڈل رہے ہیں؟ یہ تجھے اللہ رکشا چلانے سے کھلاتا ہے, ریڈی لگانے سے کھلاتا ہے, تو ان کو اللہ بیٹھے بیٹھے کیوں کھلائے گا بھائی؟ آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو, اس کے بعد اللہ پہ کیا کرو, توکل, کہ میں نے اللہ اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, اب تیرا کام ہے. صحابی نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اونٹ کو رسی باندھوں حفاظت کے لیے یا اللہ پہ توکل کروں؟ صحیح حدیث ہے. وہ صحابی سمجھ رہے تھے کہ رسی باندھنا توکل کے خلاف ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ یہ تو رسی پر ایمان لا کے بیٹھے ہوئے اور اللہ پر تو ایمان نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شد عقالہ وتوکل علی اللہ, اس کو پہلے رسی سے باندھو اس کے بعد اللہ پہ توکل. کیا مطلب؟ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ بول لو نا نہیں ہے. توکل اور اسباب ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے. وہ رسی باندھنے کے بعد اللہ پہ توکل کرو. دکان پہ تالا پڑے گا پھر اللہ پہ توکل ہوگا, کہ اب چوکیدار بٹھائیں گے پھر اللہ پہ توکل ہوگا. تو اسی طرح کسی کی جان کی حفاظت کے پورے انتظام ہوں گے, اس کے بعد کیا ہوگا, اللہ پہ توکل. پہلے نکاح ہوگا, شادی ہوگی, پھر اللہ پہ توکل ہوگا کہ اب اللہ اولاد دے گا. شادی کی نہیں ہے یار, اللہ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام دے دیے تھے, بیٹا مل گیا تھا, تو مجھے بھی بیوی کے بغیر بیٹا بولو بھائی مل سکتا. تو بے وقوفی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہاں تو یہ مثالیں سمجھ میں آتی ہیں. کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے وہاں سمجھ میں نہیں آتی. ارے اپنی حماقت پہ غور کرو بھائی, تمہارے اندر کوئی فالٹ ہے. تم یا تو سردیوں میں برف بیچ رہے ہو, بکے گا, اور تم کہہ رہے ہو جب بک نہیں رہا تو کہہ رہے ہو یار یہ کہ لوگ کوئلے گرم کر کر کے کھا رہے ہیں سردیوں میں, اور تم جناب برف بیچ رہے ہو اور کہہ رہے ہو یار میں نے برف کا اتنا بڑا سیٹ اپ لگایا, کارخانہ بکتا ہی نہیں ہے, چل ہی نہیں رہا یار, کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی آپ کامیابی کے اسباب اختیار کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہمارے کئی دوست ہیں, انہوں نے کھانے کے ہوٹل شروع کیے, 2-3 دن کے بعد بند ہو گئے, وہ نہیں چلے. اچھا کہنے لگے حضرت شروع میں 1 ہفتہ تو بڑا رش تھا, اس کے بعد اچانک کسٹمر مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. یہ یقیناً کسی نے کچھ کیا ہے, ورنہ شروع کے ہفتہ بھی رش نہ ہوتا. میں نے کہا دیکھو کوئی بھی جب ہوٹل کھلتا ہے نا تو شروع میں 1 ہفتہ رش صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یار نیا ہوٹل میں نے کہا ہو سکتا ہے میں بھی آیا ہوں وہاں پہ, آپ کو پتا نہ چلا ہو کہ نیا ہوٹل کھلا ہے, اس کی بریانی ذرا چیک کر کے دیکھتے ہیں. جب ٹیسٹ نظر نہیں آیا تو وہ 1 ہفتے میں سارے کسٹمر کیا ہو گئے, مارکیٹ سے شارٹ. اب آپ کیا کہہ رہے ہو,
اب عامل کو جا کے آپ بتاؤ گے نا یار ایک ہفتہ ہوٹل چلا تھا, وہ کہہ رہا ہے بس وہ جو تمہاری ممانی آئی تھی نا اس دن ہوٹل پہ, بلی کسی پہ بھی ڈالی جا سکتی ہے, انہوں نے جو ٹیڑھی نظر سے دیکھا تھا تو نظر لگی ہے یہ. اور تمہارے جو حسد کرنے والے, وہ جو تمہارا دوست ہے نا جس کو تم اچھل اچھل کے بتا رہے تھے میرا ہوٹل میرا بزنس, انہوں نے گندی نظروں سے دیکھا تمہارے ہوٹل کو, برباد ہو گیا. آپ کو یہ نہیں پتا یہ کمبخت اپنا ہوٹل کھول رہا ہے, صحیح ہے نا, یہ کیا کر رہا ہے, یہ اپنا ہوٹل کھول رہا ہے. اب وہ آپ سے کہے گا کہ یار پھر آپ کا نظر میں اتار دوں گا, اس کے لیے اتنے بکرے چاہیے, اتنی مرغیاں چاہیے, اتنے پیسے چاہیے, اتنے نظریں چاہیے, ہتھیار نظرانے چاہیے. پھر وہ لگے رہتے ہیں ساری زندگی, نہ ہوٹل کبھی کھل کے دیتا ہے نہ نظر کبھی اتر کے دیتی. تو گورا کامیاب دنیا میں کیوں ہے؟ آخرت کی اس نے محنت نہیں کی, اس لیے آخرت میں کامیاب نہیں ہے. دنیا کی محنت کی, کامیاب کر دیا. تو اس محنت میں بڑی چیز کیا ہے کہ بھائی جو جہاں فالٹ ہے نا اس کی کیا کرو, تلافی. اسباب کو دیکھنا پڑے گا. پھر نظر کس پہ رکھنی ہے؟ اللہ پہ, کہ بھائی اسباب سے ہوگا کچھ نہیں جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, اللہ نے نہیں جلنے دیا, اور اللہ جلانا چاہے تو باغ میں بھی جلا دے. مجھے افسوس ہوتا ہے, ایک بات میں ضرور آج بتاؤں گا. دیکھو بیٹی پر جب سسرال میں ظلم ہو نا, بیٹی پر سسرال میں ظلم ہو, ایک حد تک برداشت کرو, سمجھ رہے ہو. ایک صاحب کی بیٹی کہیں شادی ہو کے گئی, انہوں نے مجھے بتایا میرا داماد بڑا ظلم کر رہا ہے, کم بخت نشہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے. میں نے کہا یہ نہیں سدھرے گا, طلاق لے لو. کہہ رہے نہیں نہیں, دل تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. بڑی زبردست تقریر کر رہے تھے وہ. اللہ چاہے گا تو اس کے دل کو سدھار دے گا. میں نے کہا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں, اللہ چاہے گا تو سدھار بھی دے گا, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اللہ چاہے گا بھی کہ نہیں چاہے گا. جو اصل ٹیکنیکل چیز ہے اس کو تو آپ کیا کر رہے ہو بھائی. اللہ اگر بتا دے کہ میں سدھار دوں گا پھر تو ٹھیک ہے. اللہ نے کب گارنٹی لی ہے کہ سارے بگڑوں کو میں سدھاروں گا؟ کہیں گارنٹی لی اللہ نے؟ تو تمہارے داماد کو تو میں بالکل ٹھیک بنا دوں گا, اللہ نے تو کہیں نہیں کہا. بلکہ اللہ نے تو یہاں تک بتا دیا کہ انک لا تہدی من احببت. ہمارے نبی چاہتے تھے کہ آپ کے چچا ایمان پہ ان کی موت ہو. اللہ نے فرمایا اے نبی جس کو آپ چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں ملیں گی. اور نبی کو چچا کو نبی کی چاہت پہ ہدایت نہیں مل رہی, آپ کے داماد کو آپ کی چاہت پہ ہدایت کہاں سے ملے گی بھائی؟ آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ نہیں یار سمجھ میں تو رہنے دو بھائی, میں تو اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا. سینس کی چیزیں ہیں نا یہ. مسلمان ہونا, سینس لیس ہونا, ایک دو چیزوں کے ایک نام بن چکے ہیں معذرت کے ساتھ. جتنا نیک کہلائے گا نا اتنا ہی سینس لیس باتیں کرے گا. بے دین آدمی نہیں آتا ان باتوں میں. بے دین کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جا, نہیں بنتا تو بھائی طلاق دلوائیں گے, یہ کریں گے. دینداروں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں اصل میں تو یہ دل اللہ کے ہاتھ میں. جب حضرت عمر جیسے سخت دل کو ہدایت مل سکتی ہے تو میرا داماد سیدھے راستے پہ کیوں نہیں آ سکتا؟ پہلی کوشش اسی کی ہونی چاہیے, لیکن اس کا ایک حد ہو نا کہ اتنے دنوں تک آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو ساری زندگی برباد تھوڑی کرنی ہے, ساری زندگی تھوڑی برباد کرنی ہے بھائی. ایک حد تک اس کو مہلت دو بھائی, انسان کا بچہ بن جا, بہت ہو گیا. نہ گھر میں ٹائم دے رہا. ایک خاتون کا کل فون آیا, 20 سال مکھنچو کے ساتھ گزارے انہوں نے, سمجھ رہے ہیں. ان کے میاں کیا تھے کسی کو نہیں پتا چلے گا کون ہے وہ, نہ میاں کو نہیں پتا. میاں تھوڑی اپنے آپ کو مکھنچو خود سمجھتا ہے, وہ تو اپنے آپ کو بڑا فنٹر سمجھ رہا ہے. 20 سال گزار دیے, 20 سال میں اس کمبخت نے خرچہ نہیں اٹھایا بیوی کا, اور یہ اس امید پر کہ آج راستے پر آئے گا, کل آئے گا, پرسوں آئے گا. اب کہہ رہی ہیں کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی, اور اب تو اس نے بالکل لفٹ کرانا چھوڑ دیے, اور اب اگر میں طلاق لیتی ہوں تو کہیں اور شادی کا امکان نہیں ہے. مجھے پھر تھوڑا غصہ بھی آ جاتا ہے بعض دفعہ. میں نے کہا محترمہ معذرت کے ساتھ, آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا کوئی اور بھی ہوتا اس کے ساتھ یہی ہوتا. اس کو آپ جیسی بے وقوف خاتون ملی ہوئی تھی جو اس کو پال رہی تھی, ٹھیک ہے نا. تو جب چھوڑنے کی بات آتی تو وہ 2 آنسو بہا لیتا کہ اتنی اچھی, میں تو تم پہ مرا جا رہا ہوں. تو مرا جا رہا تو پیسے خرچ کرنا. خواتین جلدی اس میں آ جاتی ہیں نا, بے وقوف جلدی بن جاتی ہیں 2 محبت کے بول. میں نے کہا اب جب زندگی گزر گئی اور اس کو پتا ہے اب یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے,
تو اب اس پہ آ رہا ہے کہ اب وہ اور زیادہ بدماش ہو گیا نا, اب تو بالکل ہی لفٹ نہیں کرا رہا. تو میں نے کہا اس کا قصور نہیں ہے, کس کا قصور ہے؟ آپ کا قصور ہے, یا آپ کے باپ اور بھائیوں کا قصور ہے. تو اب اس کا حل یہی ہے کہ اب گزارا کرو اس کے ساتھ, کم از کم ایک پھلترو کی طرح نام تو لگا ہوا ہے نا اس مکھنچو کا. طلاق ہو کے الگ بیٹھو گی, لوگ بولیں گے شوہر لیس خاتون ہے, اور عزتوں سے کھیلیں گے. ہمارے معاشرے میں کون اتنی عمر کی خاتون سے نکاح کرتا ہے؟ تو وجہ کیا ہے؟ اسلام کو سمجھنے میں کیا ہوئی ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ غلطی ہوئی ہے. اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے. استخاروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. ایک خاتون نے فون کیا کہ میرے میاں نے مجھے طلاق دی ہے, مسئلہ کہ ہو گئی. میں نے کہا نہیں ہوئی, جو الفاظ ہیں وہ طلاق کے نہیں ہے. کہہ رہی پھر بھی میں اگر استخارہ نکال لوں اطمینان کے لیے. میں نے کہا طلاق کے اطمینان کے لیے استخارے نکالے جا رہے ہیں یار. میں نے کہا تو علماء سے پوچھو کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. کہ نہیں پھر بھی اپنے کچھ بھی نکل جائے گا بھائی استخارے میں. تو اگر بندہ 2 نمبر ہے, آپ نے اپنی بچی کی شادی کر دی, داماد لائن پہ نہیں آ رہا, استخاروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. اس کو بولو انسان کا بچہ بن جا. اتنا کچھ خامیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں, عورت میں بھی مرد میں بھی, وہ تو سب نہیں برداشت کرنی ہے ایک حد تک. بھائی یہ اس سے زیادہ نہیں برداشت ہوگا. بچی پاگل, عورتیں جلدی نفسیاتی پاگل ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. خواتین زیادہ ٹینشن برداشت نہیں کرتی, وہ ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہیں. تو ایسا نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں داماد کو چترول لگانا شروع کر دو. ہم بھی کسی کے داماد ہیں, ٹھیک ہے نا. تو زیادہ مسائل جہاں ہو رہے ہیں نا, اسٹریس کی طرف جا رہی ہے, ڈپریشن کی گولیوں پہ آ رہی ہے, تو ایسے موقع پہ بھائی بولا بھائی انسان کا بچہ بن جا, نہیں تو نہیں. میں تو لوگوں کو مشورے دیتا ہوں الٹے, اللہ معاف فرمائے. ایک صاحب نے مشورہ ہے میری بچی کا یہ, میں نے کہا اس کو فوراً سانس سے کیا کر دو, الگ. سانس لیس زندگی گزارے گی تو ٹھیک ہو جائے گی, ورنہ میں نے کہا یہ مرے گی. بعض سانسوں جو میرا بیان نہیں سن رہی, بعض سانسیں بڑا غرق کر دیتی ہیں تانے دے دے کے, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے الحمدللہ, کیونکہ جو میرا بیان سنتی ہیں وہ سانسیں بہت ہی اچھی سانسیں ہیں, آپ کو پتہ ہے نا. واقعی حقیقت بتا رہا ہوں کہ سب جگہ ایسا نہیں ہوتا, اچھے بھلے گھروں کو بلا وجہ اپنا اجاڑیں, لیکن بعض دفعہ الٹا کام ہو رہا ہوتا ہے. خام خامے تانے دے دے کے نا ہر بات پہ اس کو وہ نفسیاتی پاگل. تو ایسے موقع پہ لڑکی کے باپ کی ذمہ داری ہے وہ میدان میں آئے اور بولے بھائی میری بچی کو الگ گھر لے کے دو گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ میرے گھر میں بیٹھے گی, ایسی کی تیسی, صحیح ہے نا, جو مرضی کرنا ہے کر لو, نہیں تو وہ برباد ہو جائے گی, زندگی تباہ ہو جائیں گے. اس میں ماں کا حق نہیں ہے پھر کہ میری ماں, ہائے میری ماں. ماں بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, مگر ماں کی وجہ سے اگلے کا بیڑا غرق کرنے کی کہاں سے اجازت ہے بھائی, اس کی بھی تو کوئی ماں ہے نا. تو ایسا کر رہے ہوتے ہیں, 28 روٹیاں ایک صاحب پکوا رہے تھے اپنی بیوی سے, ماں کا حکم تھا سب کے لیے. مجھے انہوں نے آ کے بتایا میری بیوی 28 روٹیاں بناتی ہے. تو انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ ممبر پہ بیان کر سکتے ہیں, ان کو نہیں پتا چلے گا کسی کو, پرانا قصہ ہے. تو میں نے کہا 28, انہوں نے کہا اتنے دیور ہیں, اتنے ابا کی دکان میں جو ملازمین ہیں وہاں بھی جاتی ہیں روٹیاں, اور وہاں بھی ابا کی تو خیر بنتی ہیں, چلو وہ تو بننی چاہیے, اور ملازمین ٹوٹل ملا کے 3 ٹائم, صبح 28 پراٹھے, دوپہر 28 روٹی. میں نے کہا بھائی وہ اگر بنا بھی رہی ہے نا خوشی سے, پھر بھی یہ کیا ہے, زیادتی. تو اس کے لیے تو کوئی پروفیشنل وہ رکھو, کیا کہتے ہیں اس کو, خباز جو ہوتا ہے نا عربی اردو میں کیا کہتے ہیں, وہ جو روٹیاں پکانے والا. خیر جلدی سے ہم بات کو لے کر آتے ہیں آگے. تو مسلمان کیوں پیچھے جا رہا ہے؟ وہی غلطی بار 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 کر کر کے پھر بھی کمبخت اسی پہ ڈٹا رہتا ہے, پھر بھی اسی پہ ڈٹا رہے گا, اور اس پہ فخر بھی کرتا ہے. غلطی کو, پہلی بات تو غلطی کو غلطی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہم اتنے دودھ کے دھلے ہوئے, ہم سے غلطی کبھی بھی نہیں ہو سکتی, اتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہم لوگ. اور پھر اگر ہو جائے تو اگلی دفعہ اس غلطی کی تلافی کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہوگا کہ یار اب ایک دفعہ ہو گیا تو اب دوبارہ یہ غلطی نہ ہو, تو وہ بھی نہیں ہوتا. پھر وہ غلطی, پھر وہ الیکشن میں دیکھ لو نا, ایک دفعہ جن حکمرانوں کو حاکم بنانے کی غلطی کی اور پھر انہی کو گالیاں دے رہے ہیں, اگلی دفعہ انہی کو ووٹ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. یہ تو اتنی بڑی دلیل ہے کہ سندھ کا حال جا کے دیکھو. میں تو اندرون سندھ گیا ہوں, وہاں غریبوں نے کہا کہ حکومت کھا گئی, ہمیں کھا گئی. میں نے کہا یار پھر ووٹ کیوں دیتے ہو؟ کہہ رہے ہیں سائیں ووٹ تو دیں گے نا سائیں, قوم کا مسئلہ ہے. میں نے کہا دو, پھر روتے کیوں ہو؟ کراچی کا حال دیکھ لو, جن لوگوں نے کراچی کو تباہ کیا, الیکشن میں ووٹ انہی کو ملیں گے. تباہ کیا جنہوں نے, الیکشن میں ووٹ انہی کو ملیں گے. ہمارے بزرگ
کہتے ہیں ہم نے جو بزرگوں سے سنا ہے اور خود بھی دیکھا ہے کہ کراچی پہ ہمارے دور میں 3 آدمیوں نے محنت کی ہے, جنرل مشرف نے, ایک نعمت اللہ خان نے اور ایک مصطفیٰ کمال نے. نعمت اللہ خان پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں ہے, اگلے الیکشن میں ہار گئے تھے وہ, حالانکہ کراچی کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے بولو بھائی بنا دیا تھا. اگلے الیکشن میں کسی نے لفٹ, ذرا سے بھی لفٹ نہیں کرائی. جنرل مشرف سے تو ہمارے چلے دوسرے اختلافات ہیں, اس کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے, لیکن کراچی کو بہرحال بنا دیا. تو بار بار وہ کیا کرتے ہیں, یعنی ایک آدمی کر کے دکھاتا بھی ہے نا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں تم نہیں. وہ جس نے لوٹا ہے نا, جس نے ہمارا خون سرن سے نکالا ہے, چیخیں گے بھی لیکن دوبارہ اسی کو لے کر آئیں گے ہم. تو یہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, تو سیاست میں دیکھ لو ہر کام ایسا ہی چل رہا ہے بھائی. کام چلا گیا, یہ اذان بھی ہونے والی ہے, میں ذرا 2 منٹ میں وہ بات سمیٹ کے پھر نماز کے بعد تھوڑی دیر آج گریوی لگا دیں گے, کیا خیال ہے؟ بیان لیٹ شروع ہوا ہے نا, تو نماز کے بعد 15-20 منٹ کی ہم گریوی لگائیں گے آج, ٹھیک ہے؟ اس میں آپ لوگ بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں بیٹھیں گے تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن پھر یہ کہ میں اچھا نہیں لگتا بیان کرتا ہوا اگر 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں. صحیح سمجھ رہے ہیں؟ تو مسجد بھری بھی ادھر اچھا لگتا ہے نا, آدمی بولنے میں بھی مزہ آتا ہے اس کو. 2-4 آدمی بیٹھ جائیں گے تو پھر بھی بول لیں گے شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا. لیکن اگر آپ لوگ 15-20 منٹ بیٹھ جائیں گے تمیز سے, تو پھر ذرا اسی ٹون میں بات ہوگی جو اب جس ٹون میں اب بات ہو رہی ہے. تو بات میں جلدی سے مکمل کر دوں تو یہ 2 منٹ میں کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر اللہ نے کسی کو کامیابی دی ہے تو یہ کامیابی اس کی علامت ہے کہ آخرت میں بھی ہوگی. تو میں یہ اس پہ بات کر رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم اتنے پریشان, یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اس کا مطلب اللہ ہم سے ناراض ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. سمجھ رہے ہو؟ سورہ قلم کی وہ آیات میں جلدی سے مکمل کر لوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پھر وہ بیان رہ ہی جاتا ہے اصل موضوع پر. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم فیہ لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم. تو بات اس پر چل رہی تھی کہ بہت سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے دنیا میں اللہ نے ہمیں نوازا ہے آخرت میں بھی اللہ نوازے گا, کیونکہ ہم جو مال و اسباب میں اور خوشیوں میں ہیں, یہ خوشی اس کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے, تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو یہ چیز انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے. انسان بعض مرتبہ اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ فیوچر بھی کیا ہوگا, اچھا ہوگا. اس چیز نے بہت سے لوگوں کو تباہ کیا ہے. تو اللہ کی نظر میں دنیاوی ترقی ہرگز اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. اللہ کے ہاں خوشی کا معیار ایک ہی ہے کہ آپ اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. خوشی میں پورا کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے, غم میں پورا کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے.